السلام علیکم بچوں، JCERT کے DG اسکول میں آپ کا خوش آمدید۔ میں ہوں توحید عالم اور آج آپ کے لیے لے کر کے حاضر خدمت ہوں 8ویں جماعت کی درسی کتاب اپنی زبان کا 15واں سبق، جس کا عنوان ہے وطن کی طرف واپسی۔ یہ گاندھی جی کی آپ بیتی سے لیا گیا ہے، جسے سید عابد حسین نے ترجمہ کیا۔ بچوں، مہاتما گاندھی کو آپ جانتے ہوں گے، جسے بابا قوم بھی کہا جاتا ہے، یعنی راشٹر پتا، اور ہندوستان کی آزادی میں بہت ہی اہم کردار گاندھی جی نے نبھائی۔ گاندھی جی کا پورا نام موہن داس کرم چند گاندھی ہے۔ گجرات میں 2 اکتوبر سن 1869 میں گاندھی جی کی پیدائش ہوئی اور 30 جنوری 1948 کو گاندھی جی شہید ہوئے۔ آج ہم گاندھی جی کی آپ بیتی وطن کی طرف واپسی پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس کی بلند خوانی کریں۔ وطن کی طرف واپسی۔ اب مجھے جنوبی افریقہ میں آئے 3 سال ہو چکے تھے۔ میں یہاں کے لوگوں سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا اور یہ بھی مجھے خوب جان گئے تھے۔ 1896 میں نے ان سے 6 مہینے کے لیے اجازت مانگی، کیونکہ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے جنوبی افریقہ میں بہت دن رہنا ہے۔ میری وکالت اچھی خاصی چلتی تھی اور مجھے احساس ہو گیا تھا کہ لوگوں کو میری ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ گھر جا کر بیوی بچے لے آؤں اور یہاں مستقل سکونت اختیار کر لوں۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ وطن جا کر لوگوں کو جنوبی افریقہ کے حالات سے واقف کراؤں اور یہاں کے ہندوستانیوں کا ہمدرد بناؤں تو کچھ قومی خدمت بھی ہو جائے گی۔ 3 پاؤنڈ کا محصول ہمارے جسم میں ناسور کی طرح تھا۔ جب تک یہ دور نہ ہو جائے ہمیں چین نہیں آ سکتا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ میرے پیچھے کانگریس اور تعلیمی انجمن کا کام کون سنبھالے؟ میری نظر میں 2 شخص تھے، آدم جی میاں خان اور پارسی رستم جی۔ یوں تو ہمیں اب تاجروں کے حلقے سے بہت سے کارکن مل سکتے تھے، لیکن ان لوگوں میں جو سیکریٹری کے فرائض باقاعدہ انجام دے سکتے تھے، جنوبی افریقہ کے ہندوستانیوں میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، سب سے ممتاز یہی 2 حضرات تھے۔ ظاہر ہے کہ سیکریٹری کے لیے کام چلانے بھر کی انگریزی جاننا ضروری تھا۔ میں نے کانگریس میں آدم جی میاں خان، جو اب انتقال کر چکے ہیں، کا نام پیش کیا اور وہ سیکریٹری مقرر کر دیے گئے۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ یہ انتخاب بہت موزوں تھا۔ آدم جی میاں خان کے استقلال، فیاضی، مروت اور اخلاق سے سب لوگ خوش تھے اور ہر شخص پر یہ ثابت ہو گیا کہ سیکریٹری کے کام کے لیے ایسے شخص کی ضرورت نہیں جس نے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی ہو یا انگلستان میں اعلیٰ تعلیم پائی ہو۔ میں 1896 کے وسط میں پنگولا جہاز سے، جو کلکتے جا رہا تھا، وطن روانہ ہوا۔ جہاز پر بہت کم مسافر تھے۔ ان میں سے 2 انگریز افسر تھے جن سے مجھ سے بہت بے تکلفی ہو گئی۔ ان میں سے ایک کے ساتھ میں روزانہ 1 گھنٹے شطرنج کھیلا کرتا تھا۔ جہاز کے ڈاکٹر نے مجھے ایک کتاب دی جس کا نام تھا بے معلم کے تامل، یعنی تمل سکھانے والی۔ میں نے اس کتاب کو باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے نٹال میں تجربے سے یہ معلوم ہوا تھا کہ مجھے مسلمانوں سے خلا ملا پیدا کرنے کے لیے اردو اور مدراسیوں سے میل جول کے رکھنے کے لیے تامل سیکھنا چاہیے۔ میرا ایک انگریز دوست بھی میرے ساتھ اردو پڑھتا تھا۔ اس کی فرمائش سے میں نے 3 درجے کے مسافروں میں ایک اردو کا منشی ڈھونڈ نکالا
اور ہم دونوں کی خوب پڑھائی ہونے لگی۔ اس انگریز کا حافظہ مجھ سے بہت اچھا تھا، وہ جو لفظ ایک بار دیکھ لیتا تھا کبھی نہیں بھولتا تھا۔ مجھے اکثر اردو حروف کے پہچاننے میں دقت ہوتی تھی، میں نے بہت زور لگایا مگر اس کے برابر کبھی نہیں پہنچ سکا۔ تامل میں نے خاصی ترقی کی، کوئی پڑھانے والا نہ ملا، لیکن کتاب بہت اچھی لکھی ہوئی تھی اور مجھے امید تھی کہ ہندوستان پہنچنے کے بعد بھی یہ مطالعہ جاری رکھ سکوں گا، مگر یہ بالکل ممکن تھا۔ 1893 کے بعد سے اب تک میں نے جو کچھ پڑھا ہے زیادہ تر جیل جانے میں پڑھا ہے۔ جو تھوڑی بہت تامل اور اردو مجھے آتی ہے وہ میں نے جیل میں ہی سیکھی ہے۔ تامل جنوبی افریقہ کے جیل میں اور اردو یرودھا جیل میں، مگر تامل بولنا مجھے کبھی نہ آیا اور پڑھنے کی مشق بھی اب چھوٹتی جاتی ہے۔ مجھے اب تک یہ احساس ہے کہ تامل اور تیلگو نہ جاننے سے میں بڑے گھاٹے میں رہا۔ جنوبی افریقہ کے دراوڑیوں نے میرے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا تھا اس کی یاد مجھے اب تک عزیز ہے۔ جب کبھی کوئی تامل یا تیلگو دوست نظر آتا ہے تو مجھے بے اختیار اس کے ہم وطنوں کی عقیدت، استقلال، ایثار اور بے نفسی کا خیال آ جاتا ہے جن کا میرا جنوبی افریقہ میں ساتھ تھا۔ ان میں سے اکثر لوگ مرد ہوں یا عورت ان پڑھ تھے۔ جنوبی افریقہ کی لڑائی انہی لوگوں کے لیے تھی اور یہی ان پڑھ سپاہی ان میں لڑتے تھے۔ غریبوں ہی کے لیے یہ لڑائی تھی اور غریب ہی اس میں دل و جان سے شریک تھے۔ ان کی زبان نہ جاننے سے اور چاہے جو نقصان ہوا ہو مگر اپنے ان نیک اور بھولے ہم وطنوں کا دل مٹھی میں لینے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ یہ لوگ ٹوٹی پھوٹی ہندوستانی اور انگریزی بول لیتے تھے اور ہمارا کام بغیر کسی دقت کے چلتا تھا، لیکن میں نے تامل اور تیلگو سیکھ کر ان کی محبت کا معاوضہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ تامل تو میں نے تھوڑی بہت سیکھ لی مگر تیلگو میں جس کے سیکھنے میں نے ہندوستان میں کوشش کی الف با سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اب میں غالباً یہ زبانیں کبھی نہ سیکھ سکوں گا۔ اس لیے میری ساری امید اسی پر منحصر ہے کہ دراوڑی ہندوستانی سیکھ لیں گے۔ جنوبی افریقہ میں ان سے جو لوگ انگریزی نہیں جانتے تھے وہ ہندی یا ہندوستانی ٹوٹی پھوٹی صحیح مگر بول لیتے ہیں، البتہ انگریزی جاننے والے اسے نہیں سیکھنا چاہتے۔ گویا انگریزی جاننا خود اپنی زبانوں کے سیکھنے میں سد راہ ہے۔ 24 دن کے بعد یہ خوشگوار سفر ختم ہو گیا اور میں دریائے ہگلی کے حسن پر سر دھنتا ہوا کلکتہ پہنچ گیا۔ اسی دن میں ریل میں بیٹھ کر ممبئی روانہ ہو گیا۔